ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مجادلہ کی آخری آیات. سورہ مجادلہ اس کے آغاز میں واقع آیا تھا جس وجہ سے اس کا نام مجادلہ رکھا گیا. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا واقعہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور گفتگو شروع کی. وقد سمع اللہ قول، سارا واقعہ تھا. اس کے بعد کل کی آیات میں منافقین کے حوالے سے ذکر آیا تھا کہ یہ منافق ایسے ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور قسمیں کھانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ما ہم منکم ولا منہم، نہ ان کا تعلق تم میں سے ہے نہ یہ ایمان والوں میں سے ہیں، اور ولا ہم منہم، جن یہود کے ساتھ جا کر ملتے ہیں حقیقی طور پر پورے طور پر یہ یہود کے ساتھ بھی نہیں، یہ منافقین درمیان میں ہے. اور ان کے حوالے سے کل بھی الفاظ آئے تھے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ عذاب کی کیفیت ہوگی. آج بھی انہی کی کچھ تفصیل ہے. پہلی آیت غالباً کل بھی ہم نے آیت پڑھ لی تھی. اس آیت میں الفاظ یہ تھے کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان اصل میں ان پر غالب آ گیا، اور فانساہم ذکر اللہ، اس نے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اللہ کا ذکر بھلا دیا. کل بھی شاید میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ اگر ہم شیطان کے غلبے سے بچنا چاہتے ہیں، اس کا ایک حل اس آیت سے یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. کیونکہ یہاں یہ ہے کہ شیطان ان پر غالب آیا، اس غالب آنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے اللہ کے ذکر ان کو بھلا دیا. اس کا ذکر تھا کل کی آیت میں. اور یہ شیطانی گروہ ہے، اور آپ آگاہ ہو جائیں کہ شیطانی گروہ جو ہے یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. آج کی آیت میں پہلی آیت میں ایک تو یہی ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اسی آیت کا گویا تتمہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ اولئک فی الاذلین. دیکھیے پیچھے بھی اس نوعیت کے الفاظ گزرے تھے، میں نے وہاں آپ سے عرض کیا تھا. عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے جس میں معنی میں شدت پائی جاتی ہے، ہم اس کو مبالغے کا، اس میں تفضیل کے صیغے بھی بعض اوقات شمار ہوتے ہیں جس کے معنی میں زیادتی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ذل یذل، ذلیل ہونا. ایک ہے ازل. ازل یذل کا مطلب ہے بہت زیادہ ذلیل ہونا. جیسے ایک ہے کریم، کرم، ایک ہے اکرم، زیادہ معزز. ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا. اور وہاں بھی الفاظ ہیں تقوی نہیں، اتقا، جو زیادہ متقی ہے. اسی طرح ایک ہوتا ہے فضل، ایک ہوتا ہے افضل. اسی طرح ایک ذل یذل ذلیل، اور ایک ہے ازل، زیادہ ذلیل.
بہت زیادہ ذلیل. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ہیں بہت زیادہ ذلیل ہونے والے. دنیا میں وقتی طور پر اگر جھوٹی سچی ان کو عزت مل بھی جائے، ایک تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ عزت دائمی نہیں، اور دوسرا وہ عزت کسی خوف کی وجہ سے ہوتی ہے. عہدے کا خوف ہے، منصب کا خوف ہے، مال و دولت کا خوف ہے، اس کی بدماشی کا خوف ہے. ذرا وہ اس سے ہٹتا ہے، پھر دیکھیں لوگ اس کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں، اللہ بچائے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقت میں بہت زیادہ ذلیل ہونے والے ہیں. اور اللہ جل شانہ نے یہ بات لکھ لی ہے. کیا لکھ لیا ہے؟ کہ غلبہ کسے ملے گا. اگلی آیت میں کیا ہے؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ نے یہ بات کتب اللہ لکھ لی ہے کہ غلبہ ملے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اسی کا ذکر ہے. منافقین وہ جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں، بالآخر غلبہ کس کو حاصل ہوگا؟ اللہ جل شانہ کی ذات، اللہ کے دین کو اور اللہ کے رسول کو. اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، ہر چیز پر قوت رکھتا ہے، عزیز غالب بھی ہے. اور بات وہی ہے پہلے آئی تھی کہ اگر غالب ہے تو فوری طور پر پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ تو وہاں اللہ کی ایک صفت اکثر جگہ آتی ہے، غالب ہے لیکن حکیم، حکمت والا بھی ہے. اس نے وقتی طور پر جو ڈھیل دی ہے، اس میں انہی کی عافیت ہے. ان میں سے بیشتر لوگ ہو سکتا ہے ممکن اور بعد میں ہوا توبہ کر لی، سچے دل سے ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ حکمتوں کو جانتا ہے، غالب ہے، عزیز بھی ہے، قوت والا بھی ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ. اب یہ آخری آیت میں ایک دو باتیں آپ سے میں عرض کر دیتا ہوں، وہ سمجھ لیں پھر ترجمہ پڑھتے ہیں. ابھی تک تو بیان تھا کن کا؟ منافقین کا، جن پر اللہ کا عذاب ہوگا. اور کل الفاظ آئے تھے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور ایسے بدبخت ہیں. کل آپ نے آیت پڑھی تھی کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم. جب اللہ جل شانہ قیامت میں انہیں جمع فرمائے گا تو قیامت میں جا کر بھی وہ بدبخت ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جھوٹی جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں. چلو مجھے آپ کو انسان کو کوئی شخص جھوٹی قسمیں کھا کے دھوکہ دے لے گا، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ اللہ کے حضور جا کر بھی یہی جھوٹے قسمیں کھائیں گے اور سمجھیں گے وہ کہ انہم علی شیء یحسبون انہم علی شیء. تو ان کا ذکر تھا سارا. پھر ان پر پکڑ کیسے آئے گی؟ آج بھی آپ نے الفاظ سنے کہ یہ لوگ انتہائی ذلیل ہونے والے ہیں. اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو ہر حال میں ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت کے دن پر. ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پہلے وہ کیفیت بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمایا، آمین. اور آخر میں ان کا نتیجہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر کیا دے گا. آیت مفہوم کیا ہے؟ آپ نہیں پائیں گے کسی قوم کو، یعنی کوئی ایسی قوم جو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول یا آخرت پر ایمان رکھتی ہو، آپ نہیں پائیں گے کہ وہ دوستی رکھتے ہوں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ. 4 صفات بیان فرمایا. من احب للہ، جو شخص کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو اصل اللہ کی رضا کے لیے کرتا. والدین سے بھی اگر محبت ہے تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا. ایک تو فطری طور پر محبت ہوتی ہے. تو جو شخص بھی کسی سے محبت کرتا ہے، من احب للہ و ابغض للہ، اور اگر کسی سے بغض ہے، مخالفت ہے، یعنی اس کی بات سے ناپسندیدگی کا اظہار ہے، وہ بھی اللہ کے رضا کی خاطر، اپنی ذات کے لیے نہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو کوئی چیز دیتا بھی ہے اللہ کی رضا کی خاطر. وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی سے کوئی چیز روکتا ہے، کسی بات پہ، کسی بلانے پہ، دینے پہ، وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر. جس کے اندر یہ 4 صفات ہوں، اس حدیث کے مطابق آگے آپ سے نے فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ ایمانُهُ، اس کا ایمان مکمل ہو. گویا ہم اگر اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں
ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ایک لفظ میں اگر کہا جائے کہ ہر کام بس اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا مقدم ہے، اس آیت میں بھی وہی ہے، اس آیت کا مفہوم بھی وہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، آپ ایمان والوں میں سے کسی کو نہیں پائیں گے کہ وہ ایسوں سے محبت کرتا ہو۔ آگے کیا ہے؟ وہ مخالفت کرنے والا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، وہ مخالفت کرنے والا اگرچہ ان کا باپ ہو، او الفاظ ہیں او کانو آباءہم او ابناءہم، یا ان کا بیٹا ہو، یا ان کا بھائی ہو، یا ان کا رشتہ دار ہو، برادری والا ہو، خاندان والا ہو، کوئی بھی اگر اپنا انتہائی سب سے بنیادی جو رشتہ ہے باپ کا بیٹے کا، باپ بھی اگر ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اگر مخالف ہے، وہ ان سے دوستی نہیں کرتا۔ احادیث میں آپ دیکھ لیں، صحابہ اکرام کے واقعات میں بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک صحابی ہیں غالباً حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیا، اور کوئی صحابی کو جیسا نام نہیں یاد آ رہا، ان کے بیٹے نے کہا بعد میں، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے شاید کہا ان سے بعد میں کہ ابا جی جنگ کے موقع پر غزوہ بدر میں، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، غزوہ بدر میں بہت دفعہ جب لڑائی ہو رہی تھی آپ میری تلوار کے نیچے آئے، یعنی اگر میں کرنا چاہتا حملہ تو آپ میری تلوار کی زد میں تھے، لیکن میں باپ سمجھ کے پیچھے ہو گیا اور اپنے آپ کو ایک طرف کر لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً یہ اور کوئی صحابی ان کا واقعہ ہے، انہوں نے جواب میں کہا کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا نا، وہ تو مجھے نہیں پتا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تلوار کی، میں تجھے نہ چھوڑ، اللہ کا مخالف ہے، میں نے تجھے نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ ہوا، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے بھائی کو انہوں نے خود قتل کیا، غزوہ احد کے موقع پر بھی آتا ہے، اس موقع پر یا دیگر موقع پر، اور اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں۔ تو چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے رشتہ دار ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، اس سے کوئی نہیں۔ عبداللہ بن ابی، آگے آ رہی ہے وہ انشاءاللہ واقعہ آئے گا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، سورہ منافقون آ رہی، اس سورت کے اندر پوری تفصیل ہے۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ، اس نے مدینہ منورہ سے باہر گئے ہوئے تھے، تفصیل وہاں آ جائے گی، وہاں سے واپسی ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی جو ذلیل ہیں ان کو ہم نکال باہر کریں گے، مدینے سے یہ ہیں وہ ہیں، کہاں مسلمانوں کو ہی تھا۔ ان کے بیٹے وہ مخلص صحابی تھے، وہ تلوار لے کے کھڑے ہو، کہنے لگے میں تمہیں باپ ہیں، میں مدینے میں گھسنے نہیں دوں گا تجھے، پہلے اقرار کرو کہ ذلیل تم ہو، کیونکہ ان میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، ایمان والوں میں سب سے بڑی ذات۔ اقرار کروایا، اقرار کروانے کے بعد پھر داخل ہوئے۔ اس حد تک جب تک ایمان کسی کے دل میں پختہ نہ ہو، پھر میں عرض کر رہا ہوں، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ، جب تک یہ ایمانی قوت پیدا نہ ہو، دیکھیں ماں باپ، اولاد، ان کی اطاعت، ماں باپ کی اولاد سے محبت، وہ اپنی جگہ، وہ اسلام تو پورا زور دیتا ہے اس پہ، ایون اگر وہ مسلمان نہ بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیشہ سب کو محفوظ رکھے، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ باہر کے ممالک میں جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں ان کو بہت زیادہ اس کا واسطہ پڑتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ ایمان لانے والے چونکہ تھے، کسی کا باپ مسلمان نہیں ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، تو اس وقت یہ جانچا جاتا تھا کہ ایمان کی نوعیت کیا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو قوم بھی، کوئی قوم جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، آپ اس کو نہیں پائیں گے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ایسا ہے اس کے دل میں، اس کا مطلب ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کے اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک اس کے دل میں اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے زیادہ نہ ہو، اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ایمان کا کمال اس وقت بندے کو حاصل نہیں ہوگا کہ جب تک کہ محبت نہ ہو۔
یہاں ایک آخری بات اور سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے محبت طبعی فطری، ایک ہوتی ہے محبت عقلی۔ فطری طور پر ایمان کی شرط نہ بھی ہو، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت رکھی ہے، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی آپ دیکھیں، جانور بھی اپنی اولاد کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، اللہ نے دل میں رکھی، یہ فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ فطری محبت اپنی جگہ۔ لیکن عقلی طور پر کیا معنی؟ عقلی طور پر کہ اگر کئی دو محبتوں کا ٹکراؤ آ جائے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور حکم بھی ایسا کہ خاص طور پر اس دور کے اندر وہ تو ایمان و کفر کا معاملہ تھا کہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتا، تو پھر آپ کا یعنی آپ کی محبت کس پلڑے میں جا کے گرتی ہے؟ وہ ہے عقلی طور پر فیصلہ کر، پھر عقلی طور پر آپ کہاں جاتے ہیں؟ تو اللہ نہ کرے اگر کہیں ایسی صورتحال ہو، چلے ماں باپ اولاد یہ تو الگ چیز ہے، اور چیزوں سے بھی، دنیاوی امور سے، مال و دولت سے، ہر چیز سے انسان کے دل میں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ نہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں اگر محبت ہے اللہ کی رضا کے خاطر ہو، اللہ کی رضا مقدم ہو، دیگر چیزیں بعد میں ہو۔ اور میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، فی زمانہ ہمارے اندر بھی معاشرے میں یہ ہے، اللہ ہمیں صحیح سوچ دے۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال ہے، اگر کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت میں آپ جاتے ہیں، جانا چاہیے۔ کوئی خوشی کا موقع ہے، آپ اس کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، بعض اوقات خوشی میں، بعض اوقات کیا دینا چاہیے اس کو کچھ ہدیہ بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات، خوشی کا اظہار ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے یہ محبت کا اظہار کرنا، اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اگر ہم اس نیت سے دیں گے تو بڑے ثواب کی چیز ہے۔ معذرت سے میں عرض کر رہا ہوں، ہم آج کل یہی سارے کام کرتے ہیں، لیکن سوچیے گا کبھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے۔ ہم ایک معاشرے کا دستور ہے، کل پرسوں بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی کالج میں نے ان سے کہا، خیر ہنسی مذاق میں تھی، لیکن میں نے کہا ہنسی مذاق میں اس کو سمجھیں، تقریب کوئی تھی، انہوں نے کہا جی کہ میں اتنا دوں گا، میں اتنا نہیں دے سکتا، اس نے مجھے کون سا کو واپس دینا، یہ وہ، میں نے وہی بات میں نے کہا اللہ کے بندے، آج کل یہ بالکل ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، اگر ہم خوشی کے موقع پر کسی کو دیتے ہیں، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھے بھی ایک آدھ دفعہ اتفاق ہوا، میرے ایک دوست ہیں، ان کے بھائی کی کس کی شادی تھی گاؤں میں، کسی میں گیا گاؤں وغیرہ میں زیادہ، اور میں نے سچی بات ہے پہلی دفعہ دیکھا ہو، گاؤں میں ہم گئے، خیر میں تقریب سی تھی، جو بھی انہوں نے ایک انتظام کیا ہوا تھا، گئے وہاں دو بندے بیٹھے ہوئے دروازے پہ، کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہوئے باقاعدہ کاپی پینسل لے کے دروازے پہ انٹری، وہ آپ سمجھ گئے ہوں کہ کیا ہے وہ، جو ان کو ہاتھ میں کوئی لفافہ تھوڑا سا دے رہا، اچھا جی کی نا کیڑی برادری کتوں آیا ہے، بت وہ ہے تو گھن لے، وہ اتنا لکھ کے اس نے جناب پوری لسٹ ہے، وہ مجھے سچی بات ہے بڑا، خیر میں تو نہ میں جانتا تھا انہیں، نہ میں ان کی برادری کا تھا، میں تو ویسے دوستی میں گیا تھا، خیر محبت سے جو بھی اللہ نے توفیق دی، میں نے اپنے دوست کے ساتھ اس کا اظہار کیا، لیکن مجھے سچی وہ کہنے لگا آپ سب کیا کریں کہ ہمارے یہاں کا تو برادری اس کے بغیر چلتے ہیں۔ اب وہ پھر کہتے ہیں کہ جی جتنا میں نے دیا ہے اب اس کی شادی ہوگی، میں صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، عیادت بھی ہم کرتے ہیں، لیکن عیادت میں اگر کوئی بیمار ہے، فرض کریں آپ کے دل میں بات آئی کہ جی اس کو پوچھنے جائیں، آپ نے گھر میں ذکر کیا تو بعدوں کا جواب ملتا لے وہ میں نے پوچھنا ہے، وہ مجھے پوچھنا ہے، میں کیوں جاؤں؟ یعنی ہم بدلے کے لیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کام سارے وہی ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، یہی کام اگر ہم کس لیے کر لیں، للہ، من احب للہ ومنع للہ واعطى للہ واحب للہ ابغض للہ، یہی سارے اللہ کی رضا کے خاطر ہو۔ بھائی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، مجھے نہیں پتا وہ آئے نہ آئے، وہ مجھے دیتا ہے نہ دے، مجھے اس سے غرض ہے ہی نہیں۔ تو یہ اگر اللہ کی ذات مقدم ہو، پھر آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں سکون بھی آئے گا، اور ایک دو دفعہ اللہ آپ کو توفیق دے، انشاءاللہ ایک سے دو، دو سے تین، یہ معاشرے کے اندر اس کے اثرات ہوں گے۔ لیکن ہم بھی اگر معاشرے کی ڈگر پر چلنا شروع کر دیں، وہ بات سے بات نکل کے ختم ہو رہا ہے، بس کسی نے پوچھا، اس سے واقعہ لکھا ہوا ہے، ظاہری بات ہے حقیقی تو نہیں ہے، حکایتیں اس طرح لکھی ہوتی ہیں، واقعہ لکھا ہے، کسی نے درخت سے پوچھا، لکڑی سے درخت سے پوچھا کہ جناب
تو اتنا لوگوں کا خیال کرتا ہے درخت، چھاؤں بھی دیتا ہے، بارش سے بھی بچاتا ہے، دھوپ سے بھی بچاتا ہے، آکسیجن بھی دیتا ہے اور سارا کچھ دیتا ہے، اتنا تو ہمدردی کرتا ہے، اور اتنے سال جناب دھوپ بھی برداشت کر رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ تجھے ہی کاٹ کے لوگ آگ میں بھی جلاتے ہیں، ایندھن بھی بناتے ہیں۔ یہ ویسے ہی کسی نے بنائی ہوئی، وہ ہے حکمت والی، اس میں لکھا ہے کہ اس نے ایک جواب دیا درخت، کہنے لگا میرے اندر ساری چیزیں اچھی ہیں، ایک چیز بڑی بری ہے جس وجہ سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حکمت بتائے کہ بنائے گی؟ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے اندر یہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں ادھر کو جھک جاتا ہوں، جدھر کی ہوا چلتی ہے نا میں ادھر ہو جاتا ہوں، ادھر ہوا ادھر، میں اپنی جگہ اسٹل رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ ہمارا یہ حال معاشرے میں، جدھر کی ہوا چلی چلو جی سارے کر دینے، چلو میں بھی کر لوں، وہ ساری برادری کر رہی ہے چلو میں بھی کر لوں۔ تو یہ جب تک ہم تھوڑا سا ہمت کر کے اسٹینڈ نہیں لیں گے، اپنے دل میں پہلے ایمان پختہ کریں، اور یہ ایسے نہیں ہوتا، پہلے تھوڑا سا ذہن میں یہ باتیں پڑھیں، قرآن و حدیث خود پڑھیں، تو یہ چیز جب ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر اس کے اثرات لازمن ہوں گے۔ تو اس آیت میں بھی وہی ہے، چاہے ماں باپ ہوں چاہے کچھ ہوں، اللہ اور اس کی رضا کی خاطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آخر میں اب کیا ہے، یہ جو لوگ ہیں کہ اگرچہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، برادری ہو، تو وہ ان سے دوستی نہیں کرتے، یہ لوگ ایسے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور اللہ ان کی تائید فرمائے گا اپنی جانب سے روح کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے۔ اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بروح من سے انسان کی اپنی روح ہے، کہ اللہ اس کے روح کے اندر پاکیزگی عطا کرے گا، اس کو روح کو اللہ تعالیٰ نفرتوں سے، دوسری چیزوں سے پاک فرمائے گا۔ کون؟ جو اللہ کی رضا کے خاطر محبت رکھے۔ یہ تو ہے ہی، ہوگا کیا پھر آخر میں الفاظ کیا ہیں؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ ان کو داخل کرے گا باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو آیات جب ہم پڑھتے ہیں نا اس نوعیت کی، یہاں ایک لفظ ہمیشہ سامنے رکھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، تینوں لفظ ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی، اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ نہ کسی کے دل میں ان کا خیال آیا۔ لہذا مفسرین نے لکھا ہے کہ عام طور پر سمجھانے کے لیے ہم دنیا میں رہتے ہوئے جو ایک بڑی بہترین جگہ، خوبصورت، پرسکون شمار کر سکتے ہیں نا، وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ یہی کہتے ہیں طبیب بھی کہ جناب کوئی بیماری ذرا پرفضا مقام پہ جا کے رہیں، ذرا پرسکون، یہ جھمیلوں سے الگ تھلگ رہیں، تو اسی قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، باغات ہوں گے، نہریں بہ رہی ہوں گی، پرسکون، یعنی جو سمجھایا جا سکتا ہے۔ حقیقت میں کیا ہوگا یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ اور دو چیزیں جو آگے ذکر ہو رہی نا وہ انتہا درجے کی قیمتی ہیں۔ انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے وقتی طور پر، کوئی عہدہ ہی ہے، ظاہری بات ہے وہ عہدہ کب تک رہتا ہے، آج عہدہ ہے کل عہدہ اترا، ختم ساری عزت وغیرہ، الا ماشاء اللہ، مال و دولت ہے ختم، چلے اور کچھ نہیں ہے، زندگی ختم ہوئی، سارا کچھ ختم۔ تو وہ جو ان کو نعمتیں ملیں گی یہ کوئی آئے نہیں، آج ہے کل نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یہ قرآن کا وعدہ ہے، وہ قرآن جس کا پہلا لفظ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں۔ ایک یہ، اور اگلا جملہ بھی بہت زبردست ہے، ان کو سب سے بڑی یہ خصوصیت یہ ملے گی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ کون لوگ؟ کہ جو محبت وغیرہ صرف اللہ کی رضا کے خاطر رکھتے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ۔ پیچھے منافقین کا بیان تھا تو کہا تھا اولئک حزب الشیطان، یہ اصل میں شیطان کا گروہ ہے۔ اور آج آپ نے الفاظ پڑھے استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا۔ اور اس کے مقابلے میں جو یہ لوگ ہیں جن کو یہ نعمتیں ملیں گی، یہ ہے اللہ کا گروہ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ مجادلہ مکمل ہوئی، اور 2-3 صورتوں پہلے شاید آپ کو یاد ہو میں نے سورہ رحمان کے موقع پر ایک بات عرض کی تھی، لفظ اللہ کے حوالے سے
اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو کہ سورہ رحمان میں لفظ اللہ نہیں ہے، سورہ رحمان سے پہلے سورہ قمر میں لفظ اللہ نہیں ہے، سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ میں لفظ اللہ نہیں ہے، 3 صورتیں ہیں، 3 رکوع ہیں، 9 رکوع، تقریباً آدھے سپارے کا گیپ ہے جس میں لفظ اللہ نہیں ہے۔ یہ سورہ مجادلہ ایسی ہے، اس کی تقریباً 22 آیتیں بنی نا، 22 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں، اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے۔ سورہ مجادلہ پوری سورت دیکھ لیں آپ کے سامنے، ہر آیت میں لفظ اللہ ایک دو دفعہ ہے۔ یہ میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی اس میں حکمت کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یعنی اہل علم میں اس حد تک قرآن میں مختلف انداز کے اندر سوچ کے، محبت کی بات ہے، کوئی کسی رنگ میں قرآن میں سوچ رہا ہے، کوئی کسی رنگ میں سوچ رہا ہے۔ چلیں ایک اور سوال کے طور پہ میں بات چھوڑ دیتا ہوں، بتاتا تو آج نہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ اکثر حفاظ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، شین 2 پیش شن، شین کے اوپر 2 پیش قرآن میں ایک جگہ ہے، قرآن میں ایک جگہ شین کے اوپر تنوین پیش والی، شین 2 پیش شن، زال 2 پیش ذن، دال رال، قرآن میں ایک جگہ۔ بس سوال میں چھوڑ رہا ہوں، کبھی موقع ہوا تو آپ سے عرض کروں گا۔ ترجمہ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان، ایک جگہ ہے، صرف ایک جگہ ہے، زال 2 پیش ذن یا شین 2 پیش شن۔ ممکن ہے اور بھی کہیں ہو، آپ ہمت کریں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں اللہ توفیق دے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، زال 2 پیش ذن کے بارے میں بتانے والا حافظ نہیں تھا، وہ پڑھنے میں شوق تھا، اس کو دیکھی گیا، انہوں نے کہا حافظ صاحب اے جگہ ہے۔ تو ممکن ہے اور بھی کوئی ہو، آپ کو اگر اور بھی کوئی مل جائے تو اچھی بات۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استحوذ، یہیں سے کر لیتے ہیں آج چونکہ عبارت پر، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا، فانساہم ذکر اللہ، اس نے انہیں بھلا دیا اللہ کا ذکر، اولئک حزب الشیطان، یہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں، یہ جو پیچھے سارے منافقین ذکر ہوئے تھے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ، بے شک شیطان کا گروہ ہوئی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ہیں اذلین، بہت زیادہ ذلیل ہونے والے، اللہ معاف فرمائے۔ کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے یہ بات، کیا؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ ضرور، کہ بے شک ضرور غالب ہوں گے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور میرا رسول، یہی غالب ہونے والے ہیں۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، مضبوط ہے، عزیز اور غالب ہے۔ لا تجد قوما، آپ نہیں پائیں گے کسی قوم کو، کیسی قوم؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، کوئی بھی ایسی قوم۔ الحمدللہ ہم بھی اللہ کی توفیق سے اللہ پر بھی کسی حد تک اللہ استقامت دے، ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نہیں پائیں گے کسی بھی ایسے لوگوں کو، کسی قوم کو جو اللہ پر آخرت پہ ایمان رکھتی ہوں اور اس کے ساتھ وہ اللہ کے مخالفین سے محبت بھی کرتے ہوں، آپ نہیں پائیں گے۔ اگر ہمیں ان کے مخالفین سے محبت ہے خدا نخواستہ، تو علماء نے لکھا ہے اپنے ایمان کو چیک کریں، ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری آ رہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ترجمہ کیا ہے؟ لا تجد قومن، آپ نہیں پائیں گے کسی قوم کو جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، کیا نہیں پائیں گے؟ کہ یوادون، وہ محبت رکھتے ہوں، کس سے؟ من، اس سے، حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہوں، آپ نہیں پائیں گے۔ ولو کانو، اگرچہ وہ ہوں، یعنی مخالفت کرنے والے اگرچہ کانو آباءہم، ان کے باپ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے خاندان والے ہوں، رشتہ دار ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے آگے پھر ماں باپ کی محبت کو غالب نہیں آنے دیتے اللہ کی محبت کے اوپر۔ یہ وہ لوگ ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، یعنی ایمان پختہ ہو گیا ان کے دل میں انشاءاللہ۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ ان کی تائید فرماتا ہے اپنے پاس سے روح کے ذریعے سے، یعنی ان کی روح کی پاکیزگی ہے یا روح القدس کے ذریعے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جنات، اور اللہ ان کو داخل فرمائے گا ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار،
جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ہم سے بھی راضی ہو، آمین۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ جبکہ اوپر شیطان کا گروہ کیا تھا؟ وہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اب اس میں دونوں گروہ ہمارے سامنے آ گئے۔ آپ ان آیات کو بار بار خود پڑھ لیں اور خود فیصلہ کر لیں کہ اس وقت انسان یا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دینے کا موقع۔ بلوچ صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیں، بیمار ہیں، اور بیماروں کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تمام بیماروں کو صحت والی۔ جی عبدالرشید صاحب سنا، وہ بھی وینٹیلیٹر پر ہے، سنا یہاں کے خادم رہے مسجد کے، آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے۔ عبدالرشید مسجد کے خادم، بہت عرصہ بڑی خدمت کی اور بڑا طویل عرصے تک کام کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ دونوں حضرات ہی رخصت ہو گئے، خان عبدالرزاق خان صاحب اور قاضی مقصود صاحب، یہ دونوں مسجد انتظامیہ میں اس وقت ہوا کرتے تھے۔ عبدالرشید دیکھا ہوگا آپ نے، درمیانے سے ان کا بیٹا بلکہ اب بھی یہاں کام کرتا ہے دفتر میں، وہ بھی بہت بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تمام بیماروں کو صحت دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ بلوچ صاحب کے لیے دعا فرمائیں، اس مسجد کے بڑے مستقل نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ، اور بڑی خدمات ہیں، خصوصاً اس درس قرآن کے حوالے سے ان کی بڑی خدمت محبت سے کام کرتے ہیں، اللہ انہیں کامل صحت عطا فرما، دوبارہ اسی طرح مسجد میں آنے کی، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کو بھی، عبدالرشید صاحب کو بھی، اور جتنے بیمار ہیں تو جانتا ہے، تمام بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی تکالیف سے ہم کو اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ سیلاب کے متاثرین کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور دعا فرمانے کے ساتھ ساتھ جتنی توفیق ہو ان کی خدمت بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کا دستے بازو بننے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی یا اللہ آزمائش سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ ہم سب کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا